معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے رزق حلال۔ معزز سامعین، سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن قدرت کا نظام کوئی بڑے سے بڑا فرعون بھی نہیں بدل سکتا۔ سورج روز اول سے روز محشر تک مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا رہے گا۔ سائنسدان کتنی بھی ترقی کر لیں مگر قدرت کے آگے بے بس ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات آتی ہیں اور بڑے سے بڑا ملک اپنی تمام تر ترقی کے باوجود ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک بھی سمندری طوفان اور زلزلہ آنے پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سمندری طوفان سینڈی او ہے، جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر میری اور اب کی کیا اوقات، جو نظام قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کرے، مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کے احکامات سے راہ گردانی کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار اپنے منطقی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر رزق حرام سے داور رہنے کی ہدایت کی ہے، مگر آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، یہ جاننے کے باوجود کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں دوزخی ہیں، پھر بھی سرے عام رشوت لینے اور دینے کا عمل جاری ہے، جس میں انکم ٹیکس، کسٹم، AG آفس، عدالتی اہلکار سرفہرست ہے۔ اس موضوع پر دو حقیقی بھائیوں کی کہانی قارئین کے لیے پیش کر رہی ہے کہ رزق حلال اور حرام کی کمائی سے ہونے والے اثرات کو ہم سب جان سکیں۔ اختر اور احمد دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ان کے والد نے ساری زندگی رزق حلال کی کمائی سے دونوں کو تعلیم دلوائی اور پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ ایک پرائمری سکول میں ٹیچر تھے۔ اچرا کی آبادی میں کرایہ کے مکان پر سکون کی زندگی گزار کر ریٹائر ہوئے تو دونوں نے میرٹ پر کسٹم میں ملازمت اختیار کر لی۔ باپ نے دونوں کو رزق حلال کمانے کی نصیحت کی۔ اختر نے باپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رزق حلال پر گزار الف کیا، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ معاشرہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ احمد کچھ عرصہ تو رزقاف حلال کماتا رہا، لیکن اس کی بیگم ہر روز تانے دیتی کہ تم اتنے بڑے عہد بڑیے پر فائز ہو، ہم کب تک کرایہ کے مکان میں دھکے کھاتے رہیں گے۔ خربوز بڑیے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے۔ چنانچہ احمد نے کمائی میں رزق حرام کی آمیزش شروع کر دی۔ ہمارے ملک میں افسران بالا بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خود بھی کمائے اور افسران بالا کو بھی مالی فائدہ پہنچائے۔ اختر جیسے لوگوں کو پاگل اور بے وقوف کہتے ہیں۔ اختر نے بڑے مشکل حالات میں ملازمت کے 25 سال گزارے، جگہ جگہ تبادلے ہوتے رہے۔ اس کو رزق حلال کمانے کی دنیاوی سزائیں دی گئی، اور پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم اس معاشرے کے پرزے نہیں بن سکتے تو خود کو علیحدہ کر لو، تم پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتے تو ریٹائرمنٹ لے کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ یہ مشورہ معقول لگا تو اختر نے از خود ریٹائرمنٹ لے لی۔ بعض لوگوں نے اسے بے وقوف کہا کہ کسٹم کی نوکری چھوڑ دی، یہاں پر ملازم ہونے کے لیے لوگ لاکھوں روپے کی رشوت دیتے ہیں، لیکن قدرت نے اختر کو صبر و استقامت کا صلہ دیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اس کے اخلاق اور مناسب ریٹ کی بدولت بہت جلد کاروبار ترقی کر گیا۔ وہ اچرا سے لبرٹی تک پہنچ گیا، لیکن لبرٹی مارکیٹ جہاں پر ہر شے دگنا نفع میں فروخت ہوتی ہے۔ اختر نے اپنا اصول نہ بدلا۔ اچرا میں رہتے ہوئے بھی وہ غریبوں کو ہر ماہ مفت راشن خود دے کر خاموشی سے لوٹ آتا، اور لبرٹی میں آنے کے بعد بھی یہ طرز عمل جاری رکھا۔
اختر نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس کی شادی ایک مڈل کلاس گھرانے میں کر دی۔ وہ آج پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اختر نے اتنی بڑی مارکیٹ میں وسیع کاروبار کا مالک ہونے کے باوجود اچرا کی کرایہ کے مکان میں سادہ سی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنا مکان تو بنا لو، مگر اس کا موقف یہی رہا کہ اس عارضی زندگی میں پختہ مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ موت تو ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے۔ جب مٹی کے مکان یعنی قبر میں روز محشر تک رہنا ہے تو پھر عارضی زندگی کے لیے مکان بنا کر کیا کروں گا جس قدر رقم میں مکان بنانے پر خرچ کروں گا وہ خدا کی مخلوق کے کام آ جائے تو میرے جیسے گناہگار کے لیے قبر کا عذاب کم ہو جائے گا۔ ادھر اختر کا بھائی احمد دن رات لوٹ مار کا بازار گرم رکھتا تھا۔ اس نے ڈیفنس میں عالی شان بنگلہ خرید لیا، کئی گاڑیاں تھیں۔ رات کو کلب جانا، بڑے بڑے افسران سے تعلقات بنانا اس کا معمول تھا۔ احمد کا بیٹا رضا بھی باپ کی کمائی پر خوب عیش کر رہا تھا۔ جب حرام کی کمائی آنے لگے تو کام بھی اولاد ویسے ہی کرتی ہے۔ احمد کا بیٹا تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا۔ کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کر شیشہ پیتا اور بہت سے دوسرے نشے بھی کرنے لگا تھا۔ بجائے اس کے کہ بیٹے کی یہ حرکات دیکھ کر والدین اسے روکتے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ باپ بڑے فخریہ انداز میں کہتا، یہ امیر لوگوں کا فیشن ہوتا ہے، پھر خدا نے دولت دی ہے تو خرچ بھی کرے گا۔ وقت گزرتا رہا اور احمد کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اس کے باوجود ذکو خیرات نہ کرتا تھا۔ پھر خدا کی رسی جو ڈھیلی ضرور ہوتی ہے مگر جب پکڑنے پر آتی ہے تو تن سے تن ہوتی چلی جاتی ہے۔ احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک بار جو بیماریوں نے گھیرا تو جان چھڑاتی مشکل ہو گئی۔ بازاری کھانوں کی وجہ سے اسے معدے کا السر ہو گیا، پھر شوگر، بلڈ پریشر کی بیماریوں نے بھی گھیر لیا۔ ڈاکٹروں نے سختی سے کھانوں پر پابندی لگا دی۔ یہی قدرتی کا انصاف ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے وہ سادہ غذا کھانے پر مجبور تھا۔ احمد سے قدرت نے عجب انتقام لیا تھا۔ وہ بیٹا جس پر احمد فخر کیا کرتا تھا اس کے لیے اوبال جان بن گیا۔ اس نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ پر جوا کھیلتے ہوئے اپنا بنگلہ نما گھر دوست کے آگے ہار دیا۔ احمد نے اپنے اکالے سرمایہ کو چھپانے کے لیے گھر بیٹے کے نام کر رکھا تھا۔ رضا کا دوست قبضہ لینے کے لیے چند غنڈوں کے ساتھ آیا۔ اس وقت تو کچھ لوگوں کے سمجھانے پر وہ چلا گیا مگر جاتے جاتے سنگین نتائج کی دھمکی دے گیا۔ غالباً عید الاضحیٰ پر اس کا یہ دوست شراب کی نئی بوتل لینے کے لیے گاڑی میں نکلا تھا کہ کسی نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ شبہ احمد کے بیٹے رضا پر کیا گیا۔ آج وہ جیل کی چاردیواری میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ احمد کی بیوی اس صدمے سے چل بسی، جبکہ احمد پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے۔ اپنی کوٹھی میں وہ لاوارث پڑا زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ یہ رزق حلال اور رزق حرامیم کی کمائی کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔